مضبوط طریقے سے اگر آج جب پنپ رہا نکلا ہے، اگر اس کو ختم نہیں کیا ہم نے آدمی، تو یہیں کا اگوائی کرنے والا آپ کے گرکی مسوریہ کا 2 آدمی کو بلا کے لایا، ایک ارریا کا تھا، ایک پٹنہ کا تھا، ایک آدمی کو شکار بنا رہا تھا، ہمارے گاؤں گوگرا اسکول میں چھپ کر کے تنہائی میں وہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور اس سے تعلق رمضان سے ہی ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ محترم سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے نیا ہوں، مقررین حضرات سے آپ نے بہت دیر سے تقریر سنی، مجھے 5 منٹ کا وقت ملا ہے۔ کچھ حالات اور کچھ فتنے ہمارے علاقے میں پنپ رہے ہیں، جس کا ظہور کل اور ہمارے سامنے ہوا، اسی کی اطلاع دینے کے لیے 5 منٹ کے لیے آپ سے میں ٹائم لے رہا ہوں۔ آپ سونے کا ماحول نہ بنائیں، یہ عقیدے کی بات ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں یا تقریر اور بیان کی بات نہیں، اس کا تعلق ڈائریکٹ ایمان اور کفر سے ہے۔ اگر ہمارا ایمان محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے، اگر ایمان نہیں ہے، ہزاروں اعمال ہمارے پاس ہے تو وہ بیکار ہے۔ ہمیں اس بات کا مکمل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 اعتبار سے ہمارے اوپر ایمان لانا فرض ہے۔ ایک تو نبی مان کر کے ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ کے نبی نبی ہیں، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ماننا ہے آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، واجب القتل ہے۔ آج ہمارا علاقہ ان فتنوں سے بالکل پاکیزہ تھا، ہمارے کونوں میں یہ سب باتیں سننے کو نہیں مل رہی تھی، لیکن کل کے واقعے نے ہمیں جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا، جو دور کا واقعہ نہیں بلکہ اپنے سماج میں وہ چیزیں پنپ رہی ہے۔ میں آپ لوگوں کو صرف اطلاع دینے کے لیے ابھی آیا ہوں۔ اگر کوئی اجنبی آپ کے پاس آتا ہے جسے آپ جانتے پہچانتے نہ ہو، 1000 باتیں وہ دین کی آپ کو پٹی پڑھاتا ہے، 1000 حدیثیں آپ کو سناتا ہے، بغیر آپ اپنے علماء سے رابطہ کیے ہوئے ایسے لوگوں کی باتوں کے فندے میں ہرگز نہ آئیں۔ نامعلوم دین کو لے کر کے، دین کے نام پر وہ آپ کو کیسی کیسی باتیں سمجھا کر کے پڑھا کر کے چلے جائیں گے۔ ہم اور آپ ان پڑھ ہیں یا کچھ پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ چیزیں ایسی باریک ہوتی ہیں، ہر کس و ناقص اس کا فرقیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ آج یہ فتنہ ہمارے سماج میں پنپ رہا ہے، علامات قیامت ساری کی ساری وجود میں آ رہی ہے، بے شمار علامتیں وہ گنا دے گا آپ کو کہ دیکھو نافرمانیاں عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، اور والدین کی نافرمانی کرتے ہیں لوگ، طرح طرح کی باتیں جو آج کل ہمارے سماج میں ہیں، وہ سارے فتنے آ گئے۔ اب یہ بولو کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آ گئے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا ہے، اور پھر زندہ ان کو اس دنیا میں قرب قیامت بھیجیں گے۔ علامات قیامت میں احادیث کے اندر 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں میں چھوٹی علامتوں کے ظہور کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں بڑی بڑی جو علامتیں ہیں ان کے ظہور کا ذکر ہے۔ چھوٹی علامتیں اور نشانیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن یہ بڑی نشانیاں امام مہدی کا ظاہر ہونا، فتنہ دجال کا آنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور یاجوج ماجوج کا نکلنا،
اور مغرب کی طرف سے سورج کا نکلنا، یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ اس وقت ابھی نہیں بلکہ اس کے آنے میں اور بھی حالات بگڑیں گے، وقت لگے گا، وہ بھی آنا یقینی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ لیکن آج دین کے نام پر ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ساری نشانیاں ہو گئی ہے، اب عیسیٰ کا وجود ہو گیا ہے، تم عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے، اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے دنیا میں اور اس کے نام پر بیعت لیا جا رہا ہے، وہ اسلام سے خارج ہوگا یا اسلام کے اندر باقی رہے گا؟ اگر کوئی اس طریقے کا بیعت کراتا ہے یا کرتا ہے، فوراً وہ مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں ہیں، اور اس کے شبیہ کو بگاڑنے کے لیے اپنے آپ کو کوئی عیسیٰ کہا کر کے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بیعت کرو، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی مہدی ہوں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے وہ یہاں نہیں اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے، نماز فجر کے وقت اتریں گے، اور اذان ہو گئی ہوگی، تکبیر اور اقامت کہہ دی گئی ہوگی، امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے ذریعے سے ان کے پروں پر اپنے پاؤں رکھے ہوئے اتریں گے آسمان سے، امام مہدی دیکھتے ہوئے اپنے مصلی سے پیچھے ہٹیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ بھی نماز پڑھائیے، یہ تکبیر آپ کے لیے ہوئی ہے، میں اس نماز کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہی اس بات کی دلیل ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ امتی بن کر کے آئیں گے، نبی بن کر کے نہیں آئیں گے۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر یہ بیعت لینے کا سلسلہ جو چل پڑا ہے اور ایک فتنے کی شکل اختیار کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تم میرے ہاتھ میں بیعت کرو۔ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے، ہمارے نوجوان خصوصاً ان پڑھ ہے، بیچارے گولی اور نشہ کے عادی ہے، پیسوں کی لالچ میں اور نہ جانے کیسے کیسے بہانے اور ہیلے ان کو دکھا کر کے وہ ان کے فیور میں آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا آپ کے سامنے آتا ہے، فوراً آپ اپنے علماء کرام سے رابطہ قائم کیجیے، اور وہ دن دور نہیں جس دن اس علاقے میں یہ فتنہ اور مضبوط طریقے سے اگر آج جب پنپ رہا نکلا ہے، اگر اس کو ختم نہیں کیا ہم نے تو پھر ان کا تانا بانا بڑھتا جائے گا، پھر ہر آدمی کنفیوز ہو کر کے رہے گا، کوئی قادیانی بن جائے گا، کوئی عیسائی بن جائے گا، پھر ایمان جو اصلی ہے، جو حقیقت میں ہم مسلمان ہیں، اس دولت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو، تقریر اور بیان کا یہ وقت نہیں، چونکہ مجھے بہت معمولی ٹائم ملا تھا، صرف میں آپ کو یہ خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ کر ہمارے گاؤں میں ایک آدمی یہیں کا اگوائی کرنے والا، آپ کے گرکی مسوریہ کا، دو آدمی کو بلا کے لایا، ایک ارریا کا تھا، ایک پٹنہ کا تھا، ایک آدمی کو شکار بنا رہا تھا، ہمارے گاؤں گوگرا اسکول میں چھپ کر کے تنہائی میں وہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور اس سے تعلق رمضان سے ہی ان کا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن چونکہ وہ بہت چابک دست اور ہوشیاری کے ساتھ وہ لڑکا اپنے علماء سے رابطہ کیا، فوراً ہم بروقت وہاں پہنچے، اور کچھ سوال و جواب جب ان سے ہوا تو وہ رفو چکر ہو گیا۔ لیکن رفو چکر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یہاں سے بھاگ گیا، اس کے ہتھ کنڈے یہاں موجود ہیں، اس کی اگوائی کرنے والے اپنے سماج میں موجود ہے۔ آپ اور ہمارے گھر میں نہ جانے کتنے نوجوانوں کو کنفیوز کر چکا ہے۔ اسی لیے دوستو، ہم اپنی بھی فکر کریں، اپنے بال بچوں کی ایمان کی فکر کریں۔ ہم بال بچوں سے جہاں کمائی کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی ان کی دینداری کا بھی مطالبہ کریں، کبھی ان کی صحبت کو بھی دیکھیں کہ ہمارے بچے کیسے لوگوں کی صحبت میں آ رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کی فکر نہ کی، یقیناً وہ دن آئے گا کہ ہماری اولاد، ہماری نسلیں مرتد ہو کر کے رہ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور وہ دن نہ دکھائے، ایسے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان کامل کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آئے ہوئے تمام علماء کرام، مفتیان کرام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، پورے بستی والوں کی طرف سے، ہمارے یہاں کے علماء کرام کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، جو بات کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی حضرت دعا فرما دیں گے، دعا کے بعد جو ہے فوراً اذان ہوگی
और इंशाअल्लाह 9:45 पे जो है जमात खड़ी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।